السلام علیکم محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سبھی لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے اور آپ کی ہر جائز تمنا کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میاں بیوی کے 3 ایسے کام ہیں جن کو کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ان 3 کاموں کو آپ بھول کر بھی نہ کریں۔ اگر یہ 3 کام کریں گے تو یاد رکھنا آپ کے گھر کو غربت گھیر لے گی، آپ کا گھر غربت کے دلدل میں پھنس جائے گا۔ ہر طرف سے مصیبت پریشانی گھر کو گھیر لے گی۔ وہ 3 کام کون سے ہیں جن کو کرنے سے انسان تنگ دستی کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ چلیے جانتے ہیں کہ وہ 3 کام کون سے ہیں۔ ناظرین، مدینہ شہر میں ایک شخص بہت دور سے حضرت علی کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ ایک دن اچانک وہ آدمی کہیں چلا گیا۔ اس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں چلا گیا اور حضرت علی کا کسی سفر پر جانا ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس سفر سے واپس لوٹ کر مدینہ شہر میں پہنچے تو اس وقت تک آپ بہت تھک چکے تھے۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں آپ کو ایک گھر نظر آیا۔ گھر کے پاس ایک دیوار تھی۔ آپ اپنے گھوڑے سے نیچے اترے، دیوار سے اپنے جسم کو ٹیک کر وہیں بیٹھ گئے۔ آپ وہاں بیٹھ کر آرام فرما ہی رہے تھے کہ اچانک آپ نے سنا کہ اس گھر کے اندر سے کسی عورت کی چیخنے اور رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جب آپ نے غور کیا تو پتہ چلا کہ وہ ایک شوہر اپنی بیوی کو مار رہا ہے۔ وہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بدتمیزی اور گالی گلوچ کر رہا تھا۔ اتنا ہی نہیں، اس کے اوپر زور زور سے چلا بھی رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کو طعنے بھی دے رہا تھا۔ کہہ رہا تھا کہ جب سے تو اس گھر میں آئی ہے اس دن سے میں غریب ہو گیا ہوں۔ جب سے اس گھر میں آئی ہے گھر کی خوشیاں ساری چلی گئی ہیں، اپنے ساتھ تنگی کو لے کر آئی ہے۔ پریشانیوں نے مجھے ہر طرف سے گھیر لیا۔ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے۔ اس طرح سے وہ اپنی بیوی پر زور زور سے چیخ چلا رہا تھا۔ بیوی سسک سسک کر رو رہی تھی۔ حضرت علی نے جیسے ہی اس عورت کے رونے کی آواز سنی، آپ نے حیران ہو گئے۔ آپ فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے گھر دروازے کو کھٹکھٹایا۔ اس کے بعد اس گھر سے ایک آدمی باہر نکلا اور اس کو دیکھتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پہچان گئے۔ یہ تو وہی شخص ہے جو روزانہ میرے پیچھے نماز ادا کرنے آتا تھا اور اچانک غائب ہو گیا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ وہ شخص اپنی بیوی کو بلا لایا۔ وہ دونوں میاں بیوی حضرت علی کے سامنے کھڑے ہیں۔ پھر حضرت علی نے فرمایا، تو اپنی بیوی کو کیوں مار رہا تھا؟ اپنی بیوی کو کیوں رلا رہا تھا؟ اپنی بیوی کے ساتھ اتنی بدتمیزی کیوں کر رہا تھا؟ یہ سن کر اس شخص نے کہا، یا علی، یہ جب سے میرے نکاح میں آئی ہے تب سے مجھے غریبی نے گھیر لیا ہے، مفلسی نے گھیر لیا ہے۔ یا علی، جب سے یہ عورت میرے گھر میں آئی، رزق کے تمام دروازے میرے لیے بند ہو گئے ہیں۔ اس کے آنے کے بعد سے ہی میں دن و دن پریشانیوں میں مبتلا اور مصیبت سے گھر گیا ہوں اور بیماریوں نے مجھے گھیر لیے چلا جا رہا ہوں۔ اتنا سننے کے بعد حضرت علی نے اس کی بیوی سے پوچھا، اے عورت، اب تو بتا، یہ تجھے کب سے مار رہا ہے؟ یہ سن کر وہ عورت زاروں قطار رونے لگی اور رو رو کر کہنے لگی، یا علی، جب سے میں اس کے نکاح میں آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے میں کسی گھر میں نہیں کسی جہنم میں آ گئی ہوں۔ یا علی، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں تب سے یہ میرا شوہر مجھے اس بات کے طعنے دیتا ہے اور کہتا ہے تیرے باپ نے تجھے کچھ بھی دہیز میں نہیں دیا۔ یا علی، میرا باپ بہت غریب تھا، اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ شادی سے پہلے یہ کہا کرتا تھا کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے دہیز میں کچھ بھی نہیں لینا، لیکن آج جب مجھے بیاہ کر اپنے گھر لے آیا تو مجھے طعنے دینے لگا اور کہتا ہے تجھے تیرے باپ نے کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ گھر میرا، یہاں جتنی چیزیں یہ سب میری ہیں، تیرا ہے یا کیا؟ یہاں پر علی نے اس طرح سے مجھے طعنے دیتا ہے، لوگوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے مجھے رسوا کرتا ہے۔ اس نے کبھی میرے ساتھ پیار سے کبھی کوئی بات نہیں کی۔
آخر میں بھی تو ایک انسان ہی ہوں۔ ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار سے بات کرے، عزت دے اور محبت کرے اور اچھے اخلاق سے پیش آئے، لیکن یا علی، میں نے اس کے اندر آج تک نہ تو پیار دیکھا، نہ محبت دیکھی اور نہ ہی اس کے اندر کوئی اچھا اخلاق دیکھا۔ میرا شوہر جب بھی باہر جاتا ہے تو باہر والوں کے سامنے اتنا نیک اور متقی بن جاتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ تو بہت نیک آدمی ہے، لیکن جیسے ہی یہ گھر آ جاتا ہے تو فوراً بن جاتا ہے اس نے تو میری زندگی جہنم بنا دی ہے۔ یہ ہر روز مجھے مارتا پیٹتا ہے، ہر روز مجھے کہتا ہے میرے اس گھر سے باہر نکل جاؤ، لیکن یا علی، میں اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی، کیونکہ میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اب میں اس کا گھر چھوڑ کر جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس لیے اب یہ مجھے مارتا پیٹتا ہے۔ اس کی ہر ڈانٹ مجھے قبول ہے، ذلت بھی قبول ہے اور اس کی رسوائی بھی قبول ہے، لیکن یا علی، اس سے کہہ دیجئے یہ مجھے گھر سے نہ نکالے۔ اتنا سننے کے بعد حضرت علی نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے شخص، تم یہ نہ کہا کرو کہ جب سے یہ عورت گھر میں آئی ہے تب سے غربت لے کر آئی ہے۔ اے شخص، یہ بتاؤ، غربت کو کس نے پیدا کیا؟ تنگ دستی کو کس نے پیدا کیا؟ بے شک یہ غربت اور تنگ دستی اللہ کے حکم کے آگے ایسے بھاگتی ہے، اگر اللہ اسے حکم دے دے فلاں شخص کے گھر میں داخل ہو جاؤ تو یہ غربت فوراً داخل ہو جاتی ہے۔ اس گھر میں رہنے والا شخص دن بدن تنگ ہو جاتا ہے، لوگ پریشانیوں میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ شخص یاد رکھنا، بیوی کے آنے سے غربت نہیں آتی، بیوی کے آنے سے گھر میں تنگ دستی نہیں آتی، بلکہ انسان کے گناہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے گھر میں تنگ دستی آتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے اس کے گھر میں غربت اور پریشانی کو بھیج دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، میاں بیوی کے 3 کام ایسے ہیں جو گھر میں غربت لاتے ہیں، اور تم اپنے گھر میں غربت کو دور کرنا چاہتے ہو تو یہ 3 کام بھول کر بھی مت کرنا۔ اتنا سنتے ہی دونوں میاں بیوی پوچھنے لگی، یا علی، وہ 3 کام کون کون سے ہیں جن کی وجہ سے گھر میں غریبی آتی ہے؟ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا، وہ 3 کام یہ ہیں، نمبر 1، بیوی کو گالیاں دینا۔ یاد رکھنا، جو لوگ اپنی بیوی کو گالیاں دیتے ہیں تو سب سے بڑا عذاب اس گھر میں اور کیا آ سکتا ہے، کیونکہ گالیاں دینا نیکیوں اور برکت کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اور اسی گھر سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ نمبر 2، میاں بیوی میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہونا۔ یہ عمل بھی اس گھر میں غربت کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے بارے میں اچھا سوچنے کے بجائے غلط سوچنا، ایک دوسرے کو عزت کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو طعنے دیتے ہوئے وقت کو برباد کرنا، ایسا کرنے سے بھی گھر میں غربت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کیونکہ رزق کے دروازے ایسے گھروں کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں اور رحمت کے فرشتے ایسے گھروں میں کبھی داخل نہیں ہوتے۔ نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا۔ حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، شیطان بھی غربت کا سبب بنتا ہے، یعنی جو شخص اللہ کو ناراض کرتا ہے اور شیطان کو گھر میں راضی کرتا ہے، ایسے بیوی کو مارنا پیٹنا، رلانا، بیوی پر ظلم کرنا، یہ سب کام اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ ایسا کرنا اللہ کو ناراض کرنا اور شیطان کو راضی کرنے جیسا کام ہے۔ اب خود سوچئے، جس گھر سے اللہ ناراض ہو جائے اس گھر میں رحمت کیسے آئے گی؟ ایسے گھروں کو وہ ہمیشہ کے لیے گھیر لیتی ہے۔ میاں بیوی کے تعلق سے یہ 3 کام ایسے ہیں جن کو ہر مسلمان کو کرنے سے بچنا چاہیے۔ ناظرین، جس گھر میں یہ 3 کام ہوتے ہیں اس گھر میں تنگ دستی ضرور آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان 3 کاموں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اگر چینل پہ پہلی بار ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو لے کر ہم آپ کے لیے حاضر ہوتے رہیں گے، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔